اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران۔ آل عمران اس سورت کا نام اس علامت کے طور پہ رکھا گیا ہے کہ اس میں حضرت عمران کی فیملی کے بارے میں ذکر ہے، اور اس کا اگر زمانہ نزول کی بات کی جائے تو اس کو 4 ادوار میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی سورت کے آغاز سے لے کے چوتھے رکوع کی دوسری آیت تک۔ یہ جو زمانہ اس کا جو دور ہے، اس میں زمانہ نزول اس کا اس طرح سے ہے کہ یہ غزوہ بدر کے قریب ترین کا دور ہے، جس میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس سے آگے چلا جائے تو چھٹے رکوع تک اس میں ذکر کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اور آل عمران کہ ان کو نبوت جو ہے وہ دی گئی، اور اب سے ان کے ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ امت کی امامت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تیسرے دور کی اگر بات کی جائے تو وہ 7ویں رکوع سے 12ویں رکوع کے اینڈ تک اس میں بات کی جا رہی ہے، جو پچھلی تقریر چلتی آ رہی ہے اس سے کنیکٹڈ ہے یہ۔ اور جو چوتھا دور ہے اگر اس کی بات کی جائے تو تقریباً 13ویں رکوع سے لے کے آخر تک جو ہے اس میں غزوہ احد کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے قریب ترین کا زمانہ جو ہے وہ اس کا زمانہ نزول بنتا ہے۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں صاف یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ آنے والے دور میں آپ کے اوپر کچھ ایسی مشکلات آئیں گی جیسے پرانی امتوں کے اوپر آ چکی ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ مکمل تفصیل ہے۔ جس طرح سے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بظاہری طور کے اوپر ایک بڑی فتح نصیب ہوئی، لیکن یہ فتح جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ اس قسم کی علامات جو ہے وہ ظاہر ہوئیں، جن میں آگے چل کے جو ہے وہ کچھ بہت زیادہ پریشر کریٹ ہو گیا مسلمانوں کے اوپر۔ یہ اسی طرح کے مترادف تھا جس طرح سے کسی شہد کی مکھیوں کے چھتے کے اوپر جو ہے وہ کسی نے پتھر مار دیا ہو، کیونکہ چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر اس طرح سے پریشر کریٹ کیا گیا جس طرح سے جو ہے وہ ایک نئی جو ہے وہ بنائی ہوئی ریاست کے اوپر ایک بہت زیادہ پریشر کریٹ ہو جاتا ہے۔ مدینہ کی ریاست جو کہ پہلے ہی جو ہے وہ چند 100 گھرانوں کے اوپر مشتمل تھی، مہاجرین کے آنے کے بعد جو ہے وہ معاشی عدم استحکام کا تو پہلے ہی جو ہے وہ وہاں پہ پرابلم آ چکا ہوا تھا۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو وہاں پہ پریشر چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہود اپنی ہٹ درمیوں کی وجہ سے بہت زیادہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافیاں بھی کر رہے تھے، اور شرارتی قبیلوں کی شرارتوں کی وجہ سے مسلمان اور بہت زیادہ پرابلمز میں آنے لگ گئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی جو وعدہ شکنیاں تھیں اور جو وعدہ خلافیاں تھیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ پھر بنو قینقاع کے وہاں سے نکالے جانے کے بعد یہود کے قبیلوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ غم و غصہ جو ہے وہ ابھرنے لگا، اور ڈیلیبریٹلی وہ کفار مکہ کو اس کے حوالے سے اور زیادہ بھی ابھارنے لگے۔ دوسری جانب کفار مکہ کیونکہ جو ہے وہ ایک بڑی شکست سے جو ہے وہ دوچار ہو چکے تھے، اور اب انہوں نے اندر ہی اندر بہت زیادہ پلاننگ کرنا شروع کر دی تھی، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا، اور مکہ کے اور قبائل کو بھی مسلمانوں کے خلاف ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے حوالے سے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے تیار کر لیا تھا کہ مسلمان ایک تھریٹ کے طور پہ مکہ اور اس کے ارد گرد کے قبائل کے لیے آ کے ابھر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے قبائل وہاں سے مل چکے تھے۔ اس طرح سے ایک بڑی پرابلم یہ جو ہے وہ کریٹ کی گئی کہ یہود نے بھی مسلمانوں کا وعدے توڑنا شروع کر دیے اور عہد شکنیاں شروع کر دیں، اور دوسری طرف سے مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کے حوالے سے پلاننگ شروع کر دی۔ ایک دور یہ آیا کہ مسلمان اتنے زیادہ خوفزدہ رہنے لگے کہ وہ اپنے ساتھ ہتھیار باندھ کے سونے لگے صحابہ کرام، اور خود ذاتی طور پہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو ہے وہ جان کا خطرہ اس وقت موجود تھا، اس لیے ہر وقت پہرے داریاں موجود رہتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب۔ جب بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پس منظر سے تھوڑا سا دور رہتے یا لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تو فوری طور کے اوپر صحابہ جو ہے وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے۔ اس چیز کے اوپر جس میں جلتی کے اوپر تیل کا کام دیا وہ یہ کہ کفار ایک بڑا لشکر تیار کر کے تقریباً 3000 افراد کا مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ احد کے مقام کے اوپر چڑھ کے جو ہے وہ ایک ریٹیلیشن کے طور کے اوپر آنے لگ گئے، جس میں جب مسلمانوں کی جانب سے تقریباً 1000 کا لشکر جو ہے وہ تیار کیا گیا، اور جب یہ لشکر نکلنے کے لیے 3000 سے مقابلے کے لیے جو ہے وہ باہر نکلا، تو اس میں سے شروع میں ہی
تقریباً 300 کے قریب منافقین جو ہے وہ شروع میں ہی جو ہے وہ ان سے الگ ہو گئے، تو یہ 1000 کی تعداد کم ہو کے 700 رہ گئی، یعنی 700 بمقابلہ 3000 ہو گیا۔ جب میدان احد میں آئے تو وہاں پہ جنگ کے دوران ایک مختصر سی جماعت تقریباً 50 منافقین کی، وہ بھی جو ہے وہ مسلمانوں کا حوصلہ پست کرتے ہوئے اس سے بھاگ گئی۔ اس طرح سے یہ ایک مسلمانوں کے لیے شکست کا سماں بھی بنا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس شکست کو جو ہے وہ فتح میں بھی بدلا کہ کفار کو یہ سمجھ نہیں آئے کہ وہ جیتنے کے باوجود جو ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ صورت باقی تمام تاریخی پس منظر کو جو ہے وہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور یہ اس کا جو ہے وہ مکمل شان نزول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔